اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے، آج کا موضوع ہے ہمارا کہ آخرت میں کون سے نیک کام ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیں، دنیا میں بھی ایک طریقہ ہے ہمارا، جب کہ آپ کی نیت کسی کام کے کرنے کی نہ ہو، وہ کام ضائع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بہت اچھی چلا رہے ہیں، لیکن آپ کی کوئی منزل نہیں ہے، تو آپ منزل کو تو نہیں پا سکتے، بھلے آپ 200 کی سپیڈ سے جائیں، لیکن منزل نہیں ہے تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ بتائیں آپ، کہیں بھی نہیں۔ دنیا کا آپ ہر کام دیکھ لیں کہ جس کی، یہ تو ہمارے اسلام کا بنیادی عقائد میں اور شروع کی جو حدیث کی کتابوں میں ہے، تو اس میں پہلی جو بات آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، میں پہلے ابتدائی طور پہ آپ کو دنیا کے حساب سے بتاؤں کہ خاتون خانہ ہے، وہ کچن میں جاتی ہے، لیکن کوئی خاص ڈش پکانے کا اس کا وہ نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے۔ اب جو مسالے اور اجناس رکھی ہیں، پتیلے میں آپ نے پانی ڈالا، اس نے یعنی آپ کو کچھ خاص ڈش نہیں بنانی، یہ مثال کے طور پہ اس کو، تو وہ جناب کہتی ہے کہ پانی ڈال لیتی ہے آدھا کلو، پھر آدھا پاؤ تیل ڈال لیتی ہے، گھی، پھر تھوڑی سی پیاز اور تھوڑی سی پتی اور تھوڑا سا دودھ اور بہت سا نمک اور تھوڑی سی چینی۔ نیت نہیں ہے نا، کوئی چیز بنانے کی نیت نہیں ہے، تو یہ ڈش کون سی ڈش بنے گی؟ یہ تو کوئی کھانے پینے کی چیز تو نہیں ہے۔ تو نیت پہ ہے، اصل جو ہے نیت پہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں، عام طور پہ ہم آج کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی گزارنے کا کوئی خاص مقصد ہے نہیں، ہے تو باطل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے باطل ہے۔ کیا؟ دنیا۔ تو اس سے آخرت تو نہیں بنے گی ہماری۔ زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو جائے، دنیا کی بھلائیاں ہو جائیں، تو آخرت میں آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا نا۔ آپ جو کچھ بھی کام کر لیں، اچھا کام کر لیں، برا کام کر لیں، دنیا میں رہنے کی نیت اگر اللہ نہیں ہے تو پھر اللہ سے تو آپ کا تعلق کٹ گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جو بچہ 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ اپنے گھر سے بچھڑ جائے، 2 سال کا بچہ اپنے گھر سے بچھڑ جائے، اپنے ماں باپ سے بچھڑ جائے، تو اس کی کیا زندگی ہوگی؟ یا مثال کے طور پہ کوئی بھگا کے لے گیا 2 سال کے بچے کو، اب وہ اس کو سنبھالنا بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ 2 سال اب کا بچہ وہ تو ماں کرتا رہے گا۔ اب یہ ہے نا کہ ہمیں شیطان بھگا کے لے گیا ہے، اللہ کے راستے سے ہمیں بھگا لیا ہے اس نے، کہ دنیا کو دیکھو، دنیا کو دیکھو، دنیا کو دیکھو، دنیا کی پریشانیاں اصل پریشانیاں ہیں، اس کو محسوس کرو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ نیت سب سے پہلے ہونی چاہیے، نیت اللہ کی ہونی چاہیے، اور آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنی تمام جہت رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف
جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے اور میں مشرک نہیں ہوں، یعنی جس کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے زندگی گزارنے کا، وہ مشرک ہے۔ قرآنی آیت پہ غور کر لیں، اس میں نہ کوئی تفسیر تو کوئی نہیں ہے، صرف ترجمہ کیا ہے میں نے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میرا جو تمام معاملات ہیں دنیاوی جو میں کر رہا ہوں، جو قربانیاں ہیں، جو خرچ ہے، جو پیسے کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، جو میری زندگی ہے، جو میری موت ہے، وہ اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ لا شریک لہ، میں مشرک نہیں ہوں، کیونکہ اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہیے انسان کو، اپنی نیت خالص کر کے اللہ کی طرف رخ پھیر لینا چاہیے۔ اللہ کی طرف رخ آپ نے نہیں پھیرا، آپ پھر ریاکار ہیں۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، بالفرض خالص اللہ نہیں ہے جو کہ تقاضۂ اسلام ہے، تو پھر کیا ہے؟ آپ ریاکار ہیں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اب آپ نماز پڑھیں گے، یہ حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، نماز پڑھیں گے وہ شرک ہے، روزہ رکھیں گے شرک ہے، صدقہ دیں گے وہ شرک ہے۔ نیت اللہ نہیں ہے۔ زندگی کی نیت اگر اللہ نہ ہو تو انسان گمراہ ہے، اور گمراہ انسان اگر عبادت کرے بھی تو اس کی عبادت کیا ہوگی؟ عبادت مطلب عام نماز روزی کی پریکٹس، یہ تو ہے نا اس کا تعلق۔ تو یہ ہے نا کہ اول تو نیت ہے، سب سے پہلے نیت۔ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں دین کو اختیار کر لیتے ہیں، کوئی خاص نیت نہیں ہوتی ان کی۔ اب محض سنتوں کی پیروی جو ہے یہ تو کوئی نیت نہیں ہے، یعنی سنتوں کی آپ پیروی کر رہے ہیں، آپ کی نیت اللہ نہیں ہے۔ تو آپ نے امامہ شریف باندھ لیا، آپ نے لمبی داڑھی چھوڑ دی، آپ نے کر لیا سب کچھ، نیت اللہ ہے نہیں، تو اس میں کیا ہے؟ آج کل کا جو دین ہے یہ تو اصل میں بے دینی ہے۔ جو دین ہم نے قبول کیا ہے نا، یعنی قبول کیا کیا ہے، جس دین پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اصل میں بے دینی ہے، کیونکہ اس میں نیت ہی نہیں ہے اللہ کی۔ نیت ہم نے بنا لی ہے دنیا۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کس طریقے سے آپ پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ بچوں کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر ایک کے بچے ہیں، یہ وہ یعنی سوچ آپ کی کیا ہوتی ہے، اپنی اور اپنے بچوں کی سوچ صرف دنیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر سارے اعمال جو ہیں وہ آپ کے ضائع ہونے والے ہیں۔ غیر مسلموں کی بات کیا، مسلمان بھی اگر جو نام کا مسلمان ہے اس کا بھی مقصود اگر اللہ نہیں ہے، نیت خالص اعمال کی اور زندگی کی وہ اللہ نہیں ہے، تو یہ شخص جو ہے اس کے تمام اعمال جو ہیں برباد ہیں۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، ایک مسلمان جس کی نیت آخرت کی نہیں ہے، دنیا کو اس نے آخرت پر ترجیح دے دی ہے، اب اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہوں گے۔ غیر مسلموں کی بات ہی کیا ہے اس میں؟ ایک انسان جس کی زندگی گزارنے کی نیت اللہ نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، آپ کی زندگی سے للہیت چلی جائے، آپ گمراہ ہو گئے، آپ کو منزل کا پتہ نہیں، منزل غلط ہو گئی، آپ کی منزل غلط ہو گئی، آپ نے دنیا کو اتنی اہمیت دے دی ہے، اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانا تھا، آپ نے دنیا کے لیے کھپا لیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے حبیب آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے اکثریت اس میں یہی ہے کہ یہ نہیں چاہتے لیکن دنیا اچھی ہو جائے،
میری، میرے بچوں کی، باقی چاہے ہم جہنم میں چلے جائیں، جہنم جنت اس کا تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ یہ ہے، کوئی یقین نہیں ہے، نہ قبر کا یقین ہے، ورنہ قبر تو بالکل آپ کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے نا اب 63 سال ماشاءاللہ میری عمر ہے، یہ تو جانے کی عمر ہے، اب قبر میری شروع ہونے والی ہے، اب اس کا ہی آپ نے بھلا دیا۔ قبر کو بھلا کے زندگی گزارنے کی زندگی کیا ہوگی؟ آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، آرمی چیف بن جائیں، ہوگا کیا؟ کتنے ہی آرمی چیف آپ جو ہے غائب ہیں، منظر اسکرین پہ نہیں ہیں، کتنے ہی وزیر اعظم غائب ہیں، کتنے ہی صدر غائب ہیں، کتنے ہی چیف جسٹس جو ہیں اب خبروں میں نہیں ہیں۔ آپ تو یہیں بیٹھے بیٹھے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں آپ غائب ہو جاتے ہیں، اور چلو رہے بھی اسکرین پہ رہے بھی مرتے دم تک تو کیا، کچھ بھی نہیں نا۔ تو بہرحال یہ وہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، اور للہیت اصل میں کیا ہے؟ للہیت ہونی چاہیے ہر کام میں آپ کی زندگی میں۔ اگر للہیت نہیں ہے، للہیت کا میں آپ کو معنی بتاؤں، للہیت کیا مطلب؟ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس رب کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ للہیت ہے۔ اگر آپ نے دل و جان سے نہیں کہا ہے یہ جملہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی، آپ گمراہی کا شکار ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ دنیا میں آپ کو سکون کا نام، جو قلبی سکون ہے، اس سے آپ، اس کی لذت سے آپ آشنا نہیں ہو سکیں گے، پریشان رہیں گے۔ لاکھوں ڈالر ہیں، آپ ملینر ہیں، بلینر ہیں، لیکن آپ پریشان ہوں گے، اور زندگی سے آپ تنگ ہوں گے، ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنا رخ پھیر لینا ہے، رجوع الا من تاب و آمن و عمل صالحا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ پروسیس بتایا، جو پلٹ آیا رب کی طرف، ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، سیدھے راستے پر چلا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المفلحین، مفلح۔ تو دیکھیں مختصر جو آج کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، اور کامیابی دنیا کی نہیں۔ یہ ہماری نظر میں ایک خناس بن گیا ہے بوجوہ، کیونکہ ہم باطن کو نہ دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ محسوس کر رہے ہیں، نہ محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں تو ہماری حقیقت تو باطن ہی ہے نا، ظاہر تو نہیں ہے ہماری حقیقت۔ آپ اپنے ظاہر کو سجانے میں، ظاہر کی فکر کرنے میں لگے ہوئے، تو باطن تو رہ گیا پھر آپ سے۔ تو بہرحال یعنی آخرت میں ان لوگوں کے تمام کام نیک ہوں یا بد، چلیں نیک کام میں کہہ لیتا ہوں، بد تو ضائع ہی ہے، لیکن جن کی زندگی میں للہیت نہیں ہے ان کے سارے نیک کام ضائع، کیونکہ وہ مقصد ہی نہیں تھا نا۔ یعنی جس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا، آپ نے وہ مقصد بنایا ہی نہیں، تو اب آپ اربوں روپے دے دیں خیرات میں، زندگی کو داؤ پہ لگا دیں، جان دے دیں، مال دے دیں، سب کچھ کر دیں، نیت اگر اللہ کی نہ ہو تو وہ برباد ہے۔ یہ ایک عام، یعنی یہ ایسی بات ہے جو عقل بھی، مطلب اس سے تھوڑی سا آپ سوچیں کہ زندگی میں اگر للہیت نہیں ہے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس پہ ذرا سوچیں اور غور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔